جس گھر کے اندر ایک بچہ محمد کے نام کا ہوگا، جس گھر کے اندر ایک بچہ محمد کے نام کا ہوگا، نام کا، اس گھر پر روزانہ 70 رحمتیں برستی ہیں۔ جنت اور جہنم کے جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں کہ میرے حبیب کیا مسئلہ ہے، میرے حبیب مسئلہ کیا ہے؟ بارے لا مجرم میرے مخالف جہنم میں محمد نام کا کوئی جہنمی نہیں ہے، نماز ایک نہیں ہے، روزہ ایک نہیں ہے، زکات نہیں ہے، حج نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں کہ جبریل پتہ کر، جبریل پتہ کر، جبریل جانے کی اللہ جہنم میں محمد نام کے کافی جہنمی آگ میں جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جبرائیل سب محمد کے نام والوں کو جہنم سے نکال، باہر نکال، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکات نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی عمرہ نہیں، کچھ بھی نہیں، باہر نکال۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جائیں گے پولیس صراط کے کنارے میں۔ اللہ فرمائے کہ میرے حبیب اب کیا بات ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ بارے مسئلہ ابھی ہے کہ جن تیرے بندوں نے کئی کاغذ پر گلی میں میرے نام کا کوئی کاغذ گرا ہوا ہو، اسے اٹھا کر اونچا رکھا ہوا ہو، اس کو بھی میں نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے کہ جا یہ بھی نکال دے، اب یہ بھی نکال دے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اخیر مسئلہ ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ اب یہ ہے کہ کسی شخص کے کان میں میرے درود کی آواز لگی ہوئی ہوگی، وہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مگر اس کے کان میں میری آواز لگی ہے، اس کے کان تک میری آواز پہنچی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے کہ جاؤ اس سے بھی نکال، اس کو بھی نکال۔ پھر حضور پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر سوال ہوگا کہ میرے آقا اب کیا بات ہے، اب کیوں کھڑے ہو، اب کیا وجہ ہے؟ پھر حضور فرمائیں گے بارے لا اب بھی ایک وجہ ہے۔ اب کیا ہے؟ بارے لا اب ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دوسرا پارہ ہے۔ کتنا؟ دوسرا پارہ ہے کہ 1.25 نبیوں نے مسجد اقصی میں میری پیچھے نماز پڑھی، ان سب 1.25 نبیوں کی امتیوں کا بھی شفاعت کی، بالکل بوجھ ہے، ان کو بھی نکال دیں۔ اب اللہ جلال میں آ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے محمد بات سن، میرے عرش سدرۃ المنتہا پر میں نے تجھے آپ کو کہا تھا کہ سونیا جو میرا خزانہ ہے اس کے ساتھ میں نے تیرا ایک نام لکھا ہے کہ محمد قاسم ہے، قاسم تقسیم کرنے والا تو ہے، اب تو عدالت لگا، فیصلہ کر، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ اور میرا فیصلہ تیرا فیصلہ ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے میری بات سن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بندے میرے ہیں، امت تیری، مغفرت بخشش تیری ہے، مغفرت میری ہے، ملکیت میری ہے، تقسیم میری۔ اب فیصلہ کر۔ اب عزیز المحترم اس بات میں پورا کر
میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عرض ہے میری آپ سے، درخواست کرتا ہوں آپ سے، ذرا آپ گناہوں کو نہ دیکھیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رب فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں گفتگو کی کہ عثمان ذوالنورین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ابو بکر کیا کرو گے؟ ابو بکر کیا کرو گے؟ کہا آقا میری ایک ہی عرض ہے کہ ایک بار آپ جلوہ دکھا دے مجھے، وہ جلوہ جو عرش والا ہے، تو میں ساری دولت تجھ پہ لٹا دوں، ساری دولت میں لٹا دوں، ختم کر دوں، وہ جلوہ دکھا دے۔ حضور نے فرمایا اچھا؟ حضور نے فرمایا پھر میرے چہرے کی طرف دیکھ، تو صدیق اکبر کی آنکھ ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو سدرۃ المنتہا کا فرشتوں کا طواف حضور کے چہرے میں نظر آ رہا تھا، چہرے میں نظر آ رہا تھا، سب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے پاس کھڑے تھے فاروق اعظم، اس نے کہا آقا مولا میں درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا مجھے جہنم کا بھی دیدار کر دے اور مجھے جنت کا بھی دیدار کر دے۔ حضور نے اپنا ہاتھ ایسے کیا تو جنت بھی نظر آ رہی ہے، جنت بھی نظر آ رہی ہے۔ عثمان ذوالنورین نے کہا آقا مجھے بھی کوئی دکھائیں، نگاہ اٹھائی تو بیت المعمور اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، آنکھوں کے سامنے تھا۔ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا ایک چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک چیز، اور تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا آقا میں تیرے دسترخوان پر کھانا کھلانے والوں کی شان دیکھنا چاہتا ہوں، میں لمحے مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھا تو دسترخوان مدینے میں تھا، مولا علی شرف دیکھا تو دسترخوان عرش عظیم پر تھا، عرش عظیم پر تھا۔ دوستوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مولوی صاحبان فتویٰ پوچھتے ہیں کہ میلاد جائز ہے یا ناجائز، جائز ہے یا ناجائز۔ جائز والوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور ناجائز والوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، دونوں نے لکھی ہیں، لیکن ایک فتویٰ فقراء کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رب کے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی فتوی کی ضرورت ہے، رب کے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے بھی فتووں کی ضرورت ہے، یعنی شاشاتوں کو اس فتووں کی ضرورت ہے۔ آؤ چلتے ہیں صدیق اکبر کے پاس، کس کے پاس؟ ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے جو راتوں رات یہاں سے عرش عظیم تک جائے، معراج کر کے آئے؟ یہ ایسا کوئی شخص بات کرے گا یہ سچ ہے کہ رات کو یہاں ہو ایسے نہیں تو عرش عظیم پر کہاں پر ہو؟ صدیق اکبر بولو یہ بات جائے گا کوئی یہ بات کرے؟ تو صدیق اکبر نے کہا اگر یہ بات میرے محمد عربی نے کی ہے تو ٹھیک ہے، کسی اور نے کی ہے تو غلط ہے۔ اگر یہ بات انہوں نے کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات دوسری نے کی ہے تو غلط ہے۔ یہ ہے عشق کا بات۔ یہ کیا ہے؟ عشق والے لوگ فتوے نہیں پوچھا کرتے، عشق والے تو اپنی منزل لے بیٹھتے عشق مصطفیٰ میں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرے گی رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرے گی رحمت کی نگاہ۔ میں تو اس چکر میں پڑا ہوا ہوں کہ حشر کے بازار میں جب آپ ہم سب جائیں، آپ اور ہم سب جائیں تو حضور کھڑے ہو کر کہہ دیں
یہ بھی میرا ہے، 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 جبریل یہ بھی میرا ہے، اسرافیل یہ بھی میرا ہے، میکائیل یہ بھی میرا ہے، اللہ یہ سب میرے ہیں، یہ سب میرے ہیں، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ سب مجھے اللہ یہ سب میرے ہیں۔ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرے گی تیری رحمت کی نگاہ، مجرموں کو تیری دوستو یہاں ایک بات میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، آیت کو سمجھے آپ اپنے مولانا صاحب کے پاس جائیں، اپنے مولویوں کے پاس جاؤ، ان مولویوں سے کہو تعصب کی اینک اتارو، تعصب کی میں کیا کہا ہے مجھے بولو، تعصب کی اینک اتارو، مسئلے کو سمجھو، قرآن شریف کو پڑھو، قرآن شریف کہہ رہا ہے اس بارے میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ کسی بزرگ کی بات نہیں، کسی فقیر کی بات نہیں، مولوی کی بات نہیں، قرآن شریف کی بات ہے، کیا ہے وَيَكُونَ، مجھے پڑھو، اللہ کہہ رہے لوگوں اعمال درست کرو، کیا آنے والے میرے بندوں پر میرا محمد تمہارے پر دعا، آئے پڑھو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے اچھے اور برے اعمال پر میرے محمد گواہ کے، کیا مطلب ہے؟ پھر پڑھی آیت پڑھی کیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور مولویوں سے پوچھو تو صحیح، ایک مسافر، ایک فقیر، غریب آدمی یہ سوال کر رہا ہے، مدینہ کی گلیوں کا ایک خاتون، ایک مصلی تمہارے سامنے سوال کر رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ، کہ قتل ہوا، قتل اس پر کتنے گواہ ہوئی؟ دو، اگر گواہ کر گئے تو ملزم پھنس گئے تو گواہ نہ کرے، اب گواہ ہمارے اوپر حضور ہے اور حضور ہمیں کب نہ کریں گے، حضور ہمارے خلاف کوئی اللہ کی بارگاہ میں کب دیں گے، حضور نے تمہارے خلاف کوئی دینی نہیں کہ حضور تو فرمائیں گے کہ مجھے رب نے رحمت پر آ کر کے جاتے اور میرے رحمت کے دریافے میں کب کسی کو جہنم میں ضرورت کرتا ہوں، گواہ میں ضرور ہوں، تمہارے برے اعمال اچھے اعمال کا گواہ میں ضرور ہوں، میں مگر بڑے گواہ تمہاری سزا کے لیے گواہی نہیں دوں گا، تمہاری معافی کی گواہی، تمہاری بخشش کی گواہی دوں گا، تمہاری مغفرت کی گواہی دوں گا، تمہاری نجات کی گواہی دوں گا، میں گواہی دے کر تمہیں یہ حقیقت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں گواہ ضرور ہوں مگر تمہارے لیے جنت کا گواہ، میں اعمال چھوٹے موٹے مسائل میں نہیں جانتا، اس لیے میرے عزیزو اپنے آپ کو گنہگار رکھ دو، گنہگار کوئی گنہگار یہ سب بخشے احمد محمد یا رسول اللہ، احمد محمد یا احمد یا محمد کے اندر ایک میم ہے، ایک میم کے اندر ایک تھوڑا سا ایک نقطے کی جگہ خالی ہے، محمد کے اندر ہے میم ہے، تخت الثری کے نیچے سے محمد کے میم کے اس نقطے کی خالی جگہ کے اندر سے زمزم کا پانی نکلتا ہے، اس لیے یہ کھڑا کر پینا ضروری ہے کہ محمد کا ادب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمزم کا پانی اس لیے ہے، زمزم کا پانی اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میم کے اندر سے نکلتا اور یہ باہر آتا ہے۔ اب ایک بات، ایک دوسری بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللہ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ آخری بات بہت سنیں کہ علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد
رحمت بھیج. کہنا یہ چاہیے کہ اے اللہ محمد کے دریائے رحمت سے مجھے حصہ عطا ہے. حضور کا تو وجود ہی رحمت ہے, گفتگو ہی رحمت ہے, دریائے صحابت ہی رحمت ہے. حضور کو رحمت تقسیم کرنے والے, رحمت تو مانگنے والے نہیں ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حضور کو رحمت تقسیم کرنے والے ہیں, مانگنے والے تو نہیں. رحمت سے ہمیں احساس آتا ہے کیا کہ ہم اس رحمت کے دریا سے معلومات ہو جائیں, کیونکہ حضور جس پہ کرم فرماتے ہیں جی کیا مطلب اس کی نسل کسی کی محتاج نہیں ہے.